اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو نہایت ہی مہربان و رحم والے ہیں۔ آج کا جو دن ہے وہ سرو پلی رادھا کرشنن صاحب کی یاد میں بطور شکشک دیوس کے، ٹیچرز ڈے کے، یوم اساتذہ کے نام سے آج پورے ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں منایا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ یا مثالی استاد یا بہترین استاد شاید ہی کوئی ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہ سلامتی نازل فرمائے۔ پیارے نبی نے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر آپ کا پڑوسی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ بھوکا سو جاتا ہے تو یہ آپ سے پوچھ ہوگی۔ یعنی اپنا پڑوسی کے بارے میں بتایا کہ اس کو تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ بھوکا سو جاتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے پوچھ ہوگی، آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ بھوکا نہ سوئے۔ پیارے نبی نے سکھایا کہ راستے سے چلو تو پتھر، کوڑا، کچرا، کانٹے ہٹا دو تاکہ بعد میں آنے والے کسی انسان کو، اس راستے سے گزرنے والے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ پیارے نبی کے جیسا مثالی استاد کہاں ملے گا؟ پھر بھی چلیے آتے ہیں ہم جیسے ناچیز لوگ۔ پیارے بچوں، میں میرے طلبہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پرائمری لیول سے لے کر ہائی اسکول لیول تک، پھر کالجز میں بہت سارے ٹیچرز ملتے ہیں۔ اب ایک استاد کی حیثیت سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اساتذہ اپنے نقوش چھوڑ دیتے ہیں بچوں کے دلوں پر۔ وہ اتنے اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بچوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل ٹیچر بن جاتے ہیں۔ شاید میں اس لیول پر نہیں پہنچا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان استاد کی یا ان اساتذہ کی صف میں بھی نہیں ہوں گا کہ جن سے بچے نالاں ہو جاتے ہیں، جن سے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، یا جن سے بدظن ہو جاتی ہے طبیعت بچوں کی، تو میں ایسے اساتذہ کی صف میں تو کم از کم نہیں کھڑا ہوں گا۔ خیر، میرے بچوں کے لیے، میرے تمام طلبہ کے لیے میں ایک دعا کرتا ہوں۔ کوئی تقریر کرنا یا خطاب کرنے کا یہاں نہ وقت ہے اور نہ میں آپ کا قیمتی وقت برباد کروں گا۔ مختصر سی دعا کروں گا، وہ آپ کے لیے نصیحت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہے۔ رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا دے، سینوں میں اجالا دے، پھر صورت مینا دے۔ احساس عنایت کر، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ اس میں آپ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں کو پہچاننے والا بنائے تاکہ آپ کو آنے والے کل کی فکر ہو۔ ساحل یعنی جو کنارہ ہوتا ہے اس کی طرح خودداری آپ کے اندر آنی چاہیے۔ دریا جو آزاد ہوتا ہے، اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے، اس کی طرح آپ کے اندر آزادی والی صفت آنی چاہیے، اور آپ کی محبت بے لوث ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر بغض، حسد، کینہ، کپٹ جیسی چیزیں نہیں آنی چاہیے، اور محبت و اخلاص کے ساتھ آپ کے اندر بے باقی، صداقت و سچائی کے لیے بہادری بھی آنی چاہیے۔ تو میری ایک طالبہ ہے جو اسکول پڑھ کر جا چکی ہے، 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے اسکول سے جا چکی ہے، سابقہ طالبہ میں کہوں گا انہیں۔ تو انہوں نے آج ایک پڑوس میں ایک بچی رہتی ہے ان کے، وہ ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہے، ان کے ہاتھ سے میرے لیے ایک گفٹ بھجوایا۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں اس کے پہلے کہ میں گفٹ نہیں لیتا بچوں سے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، یا میں اپنے آپ کو بڑا استاد نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے اور میں نے ایک اپنی ایک صفت بنانے کی سوچی ہے کہ بھئی بچوں سے میں گفٹ نہیں لوں گا،
10 روپے کا گفٹ ہو یا 10,000 روپے کا گفٹ ہو، میں بچوں سے گفٹ نہیں لوں گا، مگر یہ بچی نے کاغذ کے تراش خراش کر، کاغذ کے ٹکڑوں کا استعمال کر کے اور رنگ برنگی چیزوں میں جو اس کا خلوص ہے اور جو اس کی عقیدت ہے، اس کے رنگ ایسے بھر دیے کہ میں لینے پر یہ مجبور ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، 5 ستمبر ہیپی ٹیچرز ڈے کہا ہے بچی نے، یہاں پر یہ اوپن ہوا، اوپن ہونے کے بعد میں یہاں پر بچی نے انسٹرکشن لکھے ہیں، اوپن دا بک، یہاں دیکھیے یہاں میرا نام ہے، یہاں لکھا ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرو، کیونکہ اسی کی بدولت آج تم یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہو۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ پھر یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے، اسے اوپن کرتے ہیں۔ اسے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ایسے گھماتے ہیں اسے، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، استاد ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں، سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں۔ پھر یہاں پر اے استاد تیری عظمت کو سلام، بڑی محبت بھری شفقت کو سلام، تو ہے قوم میں تعلیم کا زور، تیری کی ہوئی ہر جد و جہد کو سلام، دست معصوم کو وہ لوح قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، روشنی بانٹ تب پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ اور یہاں بچی نے ایک تصویر بھی چسپاں کی ہے میری، یہ دیکھیے، یعنی بچی نے تصویر شاید سے واٹس ایپ وغیرہ سے حاصل کی ہوگی، مطلب بچے اکثر اساتذہ کے اسٹیٹس یا ڈی پی وغیرہ سے تصاویر بھی محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، خدا نے زندگی دی، ماں باپ نے دیا پیار، لیکن زندگی کی راہ پر جس نے چلنا سکھایا، اس لیے ہوں میں اپنے استاد کا شکر گزار۔ ماشاءاللہ، یہاں پر دیکھیے، گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہچان بنا دیا، دنیا کے غم سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا، ان کی مجھ پر یہ کیسی مہربانی ہوئی کہ میرے استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ کتنی محنت کی ہے بچی نے، سوچئے اس کا خلوص، اس کی محبت دیکھیے، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتی تھی سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھی ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اپنے طالب علم کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہاں استاد کے لیے ہے کہ استاد کے لیے کیا کہوں، یہ تو ایک وہ ہے جو منزل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جو ہمیشہ اپنے طالب علموں کی فکر میں رہتا ہے، جو گرمی ہو یا سردی طالب علموں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اسکول دوڑا چلا آتا ہے، جو خوب محنت سے ہمیں پڑھاتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے اور کبھی سختی سے بھی پیش آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ہمارے مستقبل بہتر بنانے کا جو راز چھپا ہوتا ہے، جس کا اصل مقصد ہمیں منزل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ شکر کرتی ہوں میں آپ کا کہ ہمیں سختی سے، محنت سے اور پیار سے پڑھایا اور آج اس مقام تک پہنچایا۔ تھینک یو سر۔ پھر یہاں پر ایک دوسری تصویر ہے میری، پھر یہاں پر ایک تتلی بنی ہوئی ہے، ہیپی ٹیچر ڈے، نبیل خان سر، واقعی ماشاءاللہ بہترین، خوبصورت۔ پھر یہاں پر یہ ہے، چلیے اسے کھولتے ہیں، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ ہیپی ٹیچر ڈے سر، کیا بات ہے۔ زندگی کا نام ہے کانٹوں کے سفر کا، لیکن راہ میں پھول بچھاتے ہیں ہمارے استاد، سب کو تہذیب و تمدن کا سبق دیتے ہیں، ہم کو اچھا انسان بناتے ہیں ہمارے استاد۔ کسی طرح امانت نہ رہوں غم سے میں، دیگر آنکھوں میں پھرا کرتی ہے استاد کی صورت۔ یہاں دیکھیے، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ بہترین ماشاءاللہ۔ یہاں پر ہماری بیٹی کے ساتھ میں ہماری تصویر کسی موقع پر ہم نے یہ واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیے ہوں گے،
اسٹیٹس یا ڈی پی پر، بچی نے اسے محفوظ کر لیے ہوں گے. یہاں پر ہے، تھینک یو فار واچنگ می with kindness, dear teacher. My favorite teacher, Nabil Athar Khan sir. Behind every successful student, there is a teacher who believed in them when no one else did. You are not only our teacher, you are our friends, philosopher, and guide, all models, all molded into one person. We will always be grateful for your support. You are not just a teacher to me, you are also an inspiration. Lucky to have you as a guide. The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful بیسٹ ٹیچر ہونا چاہیے تھا، شاید بی ٹیچر لکھا ہے بچی نے. ہیپی ٹیچر ڈے. دا وے یو ٹیچ، دا نالج یو شیئر، دا کیئر یو ٹیک، دا لو یو شو میک یو دا ورلڈز بیسٹ ٹیچر. مجھے لگتا ہے بہت زیادہ تعریف کر دی ہے بچی نے، شاید میں اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہوں. اف یو کین ریڈ دس، تھینک اے ٹیچر. ٹیچنگ از اے ہارڈ ورکنگ، وداؤٹ ٹیچر لائف کوڈ ہیو نو کلاس. یہاں ٹیچر ٹیلنٹڈ، ایجوکیٹڈ، ایڈوریبل، چارمنگ، ہیلپ فل، انکریجنگ، ریسپانسیبل. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. یہاں میرے ساتھی دوست، میرے جو ہیں ٹیچر کلیگ صدیق عزیر سر کے ساتھ میں میری ایک تصویر تھی، جو اسکول کی پکنک گئی تھی دولت آباد کے قلعے میں، وہاں کی ایک تصویر لیے تھے ہم نے ساتھ میں. یہاں پر بھی بہت کچھ لکھے ہیں. ٹیچر کوئی بھی ہو بہترین ہی ہوتا ہے، پر آپ کے جیسا ٹیچر قسمت سے ملتا ہے. وہ جو اتنا انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، وہ جو پیار سے ٹریٹ کرتا ہے. آئی ایم سو لکی کہ مجھے ایسا ٹیچر ملا ہے. آپ کے کلاس میں آنے سے رونقیں آ جاتی ہیں، آپ کی باتوں سے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے، آپ کے ہونے سے زندگی مسکرانے لگتی ہے، آپ کی بتائی ہر بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، آپ کی ڈانٹ میں سکون ہے، آپ کی باتوں میں جنون ہے. آپ کی وجہ سے ہیں جو بھی ہیں، بغیر آپ کے کیا کچھ ہے، ہم کیا ہے. اچھا ایک بات اور کہ جب آپ سے دور ہو جائیں گے ہم آپ کو بہت مس کرنے والے ہیں. آئی مس یو نبیل سر. پیارے بچوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. یہ یادیں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یادداشت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی زندگی کے سفر میں بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کو کچھ عرصے کے بعد ہم سے بچھڑنا طے ہوتا ہے. جیسے طلبہ اور استاد کا رشتہ ہوتا ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہوتا ہے. مگر اگر بچھڑ بھی گئے، آگے کی منزلوں کی طرف آپ چلے بھی گئے اسکول چھوڑنے کے بعد، اسکول سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد، امتحان میں پاس ہونے کے بعد، تو بھی یادیں ہمارے ساتھ میں رہ جاتی ہیں. لیکن یہ یادداشت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے بچوں. کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سے بھولی نہیں جاتی. اگر ہم بھولنا بھی چاہیں تو ہم انہیں نہیں بھول سکتے. کچھ اتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ایسی ہے یہ یادداشت. لیکن یہ یادداشت عجیب اس لیے ہے کہ کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی بات ہم یاد کرنا چاہیں تو یاد ہی نہیں آتی. یہاں پر دیکھیے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. یہاں لکھا ہے اوپن. ہیپی ٹیچر ڈے نبیل سر فرام عائشہ شیخ چاند. تو یہ عائشہ شیخ چاند نے مجھے دیا ہے. ماشاء اللہ بہت بہترین. تھینک یو عائشہ.